बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पायर्ड बुक क्लब में आप तमाम को खुशामदीद। मेरा नाम सलमान राजन है। जर्मन फिलोसोफर ऑर्थर शोपेनहावर लिखते हैं कि चेंज अलोन इज इटर्नल, परपीचुअल एंड इमॉर्टल। यानी दुनिया में तब्दीली ही वो वाहिद शय है जो दायमी है, मुस्तकिल है और जिसे कोई जवाल नहीं। हमारी हस्ती, हमारे हालात, हमारा मुआशरा एक मुस्तकिल तब्दीली की हालत में रहते हैं। कुछ तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता हमारी जिंदगियों पर रोनुमा होती है, जिसका अंदाजा हमें कुछ वक्त गुजरने के साथ होता है। जबकि कुछ तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम अरसे में रोनुमा हो जाती है, जो कि हमारी जिंदगियों को यकसर बदल देती है। सोचिए एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपनी रात की नींद पूरी करके सुबह उठता है तो वो ये देखता है कि उसका पूरा जिस्म एक इंसेक्ट, एक कीड़े, एक बग की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब सोचें कि ऐसे में उस शख्स के एहसासात क्या होंगे, उसके जज्बात क्या होंगे, कौन सी ऐसी फिक्र होगी जो उसे सबसे ज्यादा लाहक होगी, सबसे पहले लाहक होगी। वो अपने घर वालों को किस तरह फेस करेगा, वो अपने घर वालों से क्या एक्सपेक्ट करेगा। क्या वो एक कीड़े की तरह ट्रीट होना पसंद करेगा या एक इंसान की तरह। तुम्हारी जिंदगियों में पेश आने वाली यही यकसर तब्दीलियां, उनसे पैदा होने वाले हमारे एहसासात और इंसानी ताल्लुकात पे पड़ने वाले इसके असरात पर मबनी एक किताब, एक शॉर्ट नॉवेल मेटामॉर्फोसिस पे आज हम बात करेंगे। इस किताब के ऑथर एक जर्मन नॉवेलिस्ट फ्रांज काफ्का है और इस किताब पे डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ समरीन हुदा मौजूद है। समरीन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की ग्रेजुएट हैं जिन्होंने मास्टर्स इन टीचिंग और एमए इन एजुकेशन की डिग्रीज हासिल की हैं। साथ ही साथ गुज़िश्ता 10 सालों से तालीम और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। समरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। इससे कबल कि हम अपने बुक रिव्यू की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप तमाम नाजरीन से गुजारिश होगी कि आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने सवालात हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इस सेशन के इख्तिताम पे हम आपके सवालात को भी हमारे बुक रिव्यूअर के साथ एड्रेस करेंगे। समरीन, इस डिस्कशन का आगाज हम कहानी के टाइटल से करते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो आप हमारे नाजरीन को यह बताएं, मेटामॉर्फोसिस से आखिर क्या मुराद है। देखिए सलमान, मेटामॉर्फोसिस एक बहुत ही, जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में मेंशन किया, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और जो इसका उन्वान है वो इसमें रूनुमा होने वाले जो वाकयात हैं उसकी अक्कासी करता है। मेटामॉर्फोसिस से मुराद है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली से इसका मुराद है। जैसे हम एक तितली का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं कि किस तरीके से तितली का जो अंडा होता है उसमें से एक कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर बड़ा होकर प्यूपा में चेंज होता है और प्यूपा चेंज होकर एक अडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो देखें कि किस तरीके से एक रेंगने वाला कीड़ा एक उड़ने वाली तितली बन जाता है। तो उसकी इस पूरे अमल को, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और हम देखते हैं कि कहानी में भी एक सुबह जो मरकजी किरदार है ग्रेगर सेम्सा, वो उठता है और रियलाइज करता है कि उसका पूरा जिस्म जो है वो एक कीड़े की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है। बिल्कुल। तो ऐसी कहानियां जिसमें हमें कैरेक्टर्स में ये जादुई ट्रांसफॉर्मेशन नजर आती है, तो ऐसी कहानियों को आप लिटरेचर के कौन से जॉनर में शुमार करेंगे। बुनियादी तौर से ये एक अफसाना है, एक फिक्शनल प्रोज है और इसे मैजिकल रियलिज्म के जुमरे में डाला जाता है। मैजिकल रियलिज्म से मुराद है एक ऐसी कहानी जिसमें जादुई और हकीकी दोनों अंसर नजर आए। जैसे हमें इस कहानी में नजर आता है कि ये एक जादुई अमल है कि इंसान उठता है सुबह और कीड़े में तब्दील हो जाता है, लेकिन इसके अलावा पूरी जो कहानी है वो हकीकी सिनेरियो सिचुएशंस में सिचुएटेड है। तो मैजिकल रियलिज्म के जुमरे में इसे शुमार किया जाता है। इसके अलावा इस कहानी को इसकी लेंथ की वजह से नोवेला कहा जाता है, बिकॉज ये एक मुख्तसर कहानी से लंबी है लेकिन एक नॉवेल से छोटी है, इसलिए इसे नोवेला कहा जाता है। इस कहानी के ऑथर फ्रांज काफ्का के बारे में हमें कुछ बताएं। फ्रांज काफ्का एक मिडिल क्लास यहूदी घराने में 1883 में चेक रिपब्लिक के एक शहर प्राग में उनकी पैदाइश होती है। 6 बहन भाइयों में वो सबसे बड़े हैं और उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ने से हमें पता चलता है कि
ان کے والد کے ساتھ شروع سے ہی ان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی ناخوشگوار اور کشیدہ ہیں. فرانز کافکا لاء کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد لاء فرم میں کام کرتے ہیں, پھر ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں. 1924 میں ان کی ٹی بی کی وجہ سے وفات ہو جاتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ اپنے بیسٹ فرینڈ میکس بروڈ سے کہتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی رائٹنگز ہیں ان تمام کو جلا دیا جائے. فرانز کافکا اپنے وقت میں, جس وقت وہ حیات تھے, اس وقت اتنے مشہور نہیں تھے, لیکن اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کے کام کو وائڈلی پڑھا گیا اور اس کو سراہایا گیا ہے. ان کے فیمس کاموں میں سے دی کیسل بہت مشہور ہے, دی امریکہ, دی پینل کالونی, دی ٹرائل. ان کی ایک مختصر کہانی ہے دی ہنگر آرٹسٹ, اور یہ سارے بہترین فرانز کافکا کے کام ہیں. تو فرانز کافکا کے اس تعارف پر اگر ہم غور کریں جو آپ نے بتایا, تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرانز کافکا کی زندگی میں کئی مشکلات تھی, کئی چیلنجز تھے, جن کا ایک ریفلیکشن, اس کا ایک عکس ہمیں فرانز کافکا کی اس کہانی میں بھی نظر آتا ہے. تو اس کہانی کے پلاٹ اور اس کے مرکزی کرداروں کے حوالے سے ہمیں کچھ میٹامورفوسس میں 4 مرکزی کردار ہیں. سب سے پہلے تو گریگر سیمسا خود, اس کے علاوہ اس کے والدین ہیں, اس کے ماں اور اس کے باپ, اور اس کے علاوہ اس کی ایک بہن ہے. کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 3 مختلف پارٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ وہ کہ جس میں گریگر سیمسا ریئلائز کرتا ہے کہ وہ ایک کیڑے میں تبدیل ہو گیا ہے. وہ خود ایک ٹریولنگ سیلس مین ہے, اسے ایک لمبی مسافت طے کر اپنے کام پر جانا پڑتا ہے, اور اس صبح وہ پریشان ہے کہ وہ کام پر کیسے پہنچے گا. وہ گھر میں واحد کمانے والا ہے, اور جب سے اس کے والد کا بزنس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اس کے بعد سے وہی ہے جو فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. وہ ان ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا ہے کہ اس کا باس جو ہے وہ دروازے پہ آ جاتا ہے اور پوری فیملی بھی پریشان ہے. وہ اس کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹا رہے ہیں. گریگر بہت مشکل سے دروازہ کھولتا ہے, اور دروازہ کھولنے پر اس کی فیملی اور جو باہر لوگ ہیں وہ شاکڈ ہیں, پریشان ہیں, اپسیٹ ہیں, ڈر جاتے ہیں, اور ڈر کر, پریشان ہو کر اسی کیفیت میں اسے اس کے والد مار کر دوبارہ کمرے میں دھکیل دیتے ہیں. کہانی کے دوسرے حصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب گریگر خود اپنی باڈی کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اپنے ٹیسٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ موومنٹ کو ایکسپلور کر رہا ہے, اور اب وہ خاموشی سے گھر والوں کی باتیں سن رہا ہے. اب اسے پتا چلتا ہے کہ گھر والوں کے پاس کچھ سیونگز پہلے سے موجود ہیں جس کا گریگر کو پہلے علم نہیں تھا. گھر والے جو پہلے اب کوئی بھی ملازمت نہیں کرتے تھے, اب ہر کوئی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ جابز اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گریگر جو گھر کے لیے کماتا تھا, وہ ایک گھر کا واحد کمانے والا شخص تصور کیا جاتا تھا, اس کو یہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کے گھر میں پہلے سے کچھ سیونگز تھیں جس کا خود اسے معلوم نہیں تھا. جی تو گریگر کو اس کا علم نہیں تھا کہ گھر میں کچھ سیونگز آلریڈی موجود ہیں, اور اس طرح کی اور کچھ چیزیں ہیں جو گریگر کو پتہ چلتی ہے. گھر میں ہر کوئی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ جابز لے لیتا ہے. جو فادر ہیں وہ دوبارہ ملازمت کے اختیار کر لیتے ہیں, جو بہن ہے اسے سیلز میں نوکری مل جاتی ہے, ماں جو ہے وہ اسٹچنگ کر مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیتی ہے. اور اس طریقے سے گھر والے جو ہیں وہ اس سچویشن کے ساتھ کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گریگر کی جو بہن ہے وہ ایک کیئر ٹیکر کا رول اختیار کر لیتی ہے, اور وہ سوچتی ہے کہ اگر گریگر کے کمرے سے فرنیچر کو ہٹا دیا جائے تو اسے کمرے میں موو کرنے میں آسانی ہوگی, اور اس خیال کے ساتھ ماں اور بہن گریگر کا جو فرنیچر ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ گریگر کے کمرے میں ایک تصویر لگی ہے, اور گریگر جو ہے اس تصویر سے جا کر چمٹ جاتا ہے. یہ اس بات کو بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید گریگر نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کمرے سے اس کے سامان کو لے جایا جائے. یہ پورا سینیریو دیکھ کر اس کی ماں جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے. یہیں پر اس کے والد داخل ہوتے ہیں کمرے میں, اور یہ دیکھ کر بہت غصہ ہوتے ہیں, بہت ناراض ہوتے ہیں. وہ گریگر پر ایپلز پھینکتے ہیں. تو جب ایک ایپل کا ٹکڑا پھینکا جاتا ہے تو وہ گریگر کی بیک میں پھنس جاتا ہے, اور پھر وہ وہیں پر ہی سڑ جاتا ہے کیونکہ گریگر اس کو نکال نہیں پاتا ہے, اور اس کی جو ہیلتھ ہے آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہوتی ہے. کہانی کے تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ
ग्रेगर के घर वाले अपनी माली हालात को मजीद बेहतर करने के लिए कुछ किराएदारों को अपने घर पे रख लेते हैं और किराएदार जो है वो बहुत ज्यादा सफाई जो है वो डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से जितना भी कचरा या जंक घर में मौजूद था वो सब ग्रेगर के कमरे में पहुंच जाता है। एक रात ये होता है कि डिनर के बाद जो ग्रेगर की सिस्टर है वो वायलिन प्ले करती है, उसको म्यूजिक का बहुत शौक होता है और जो नौकरानी है वो जाने से पहले ग्रेगर का कमरा लॉक करना भूल जाती है। तो जब ग्रेगर अपनी बहन को म्यूजिक प्ले करता हुआ सुनता है तो वो कमरे से बाहर आ जाता है। जब वो कमरे से बाहर आ जाता है तो किराएदार उसे देखते हैं, घर वाले उसको देखते हैं, तो दे आर शॉक्ड एंड फैमिली जो है वो शर्मिंदा हो जाती है और किराएदार देखने के बाद ये फैसला करते हैं कि अब जितना भी उनका किराया है वो नहीं देंगे फैमिली को और वो वहां से चले जाएंगे। ये एक बहुत क्रिटिकल इंसिडेंट है। इसके बाद जो है वो ग्रेगर की बहन अपने वालिदैन से डिस्कस करती है कि किसी तरीके से हमें ग्रेगर से छुटकारा पाना होगा। यही वो बातें हैं जिसको सुनने के बाद ग्रेगर अपने कमरे में जाता है। अगले दिन सुबह नौकरानी आती है और ग्रेगर के कमरे में उसे ग्रेगर की लाश मिलती है। वो फैमिली को इन्फॉर्म करती है और फैमिली एक काइंड ऑफ सुकून, एक राहत महसूस करती है कि अब जो है वो परेशानी खत्म हो गई है। तो ये कहना गलत ना होगा कि ये कहानी मेटाफर से, तमसीलात से भरी पड़ी है और कहीं ना कहीं ये हमारी ही जिंदगियों की अक्कासी करती है। कम से कम इसके कुछ पहलू ऐसे जरूर हैं जहां पर हम अपना या अपने घर वालों का या अपने दोस्तों का कोई रिफ्लेक्शन किसी हद तक देख सकते हैं। इस कहानी का एक इंटरेस्टिंग पहलू जो हम बिल्कुल इस कहानी के आगाज में देखते हैं वो ये कि जब ग्रेगर सुबह उठता है और वो अपने जिस्म को तब्दील पाता है, क्योंकि वो अब एक कीड़े की सूरत इख्तियार कर चुका है, वो पहली फिक्र जो उसे लाक होती है वो ये नहीं होती कि मैं ट्रांसफॉर्म किस तरह से हो गया, मैं क्यों हो गया, अब मैं फिर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में किस तरह से आऊंगा। उसकी पहली फिक्र ये होती है कि मुझे कुछ भी करके अपने काम पे पहुंचना है, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं कर सकता। तो आपके ख्याल में राइटर ने यहां पर किस बात को इंडिकेट करने की कोशिश की है? देखिए, ये बात ग्रेगर ने जितना भी अपने बारे में बताया है उससे हमें पता चलता है कि वो अपने काम में कोई मीनिंग नहीं देखता। उसे बहुत तवील मुसाफत तय करके काम में जाना पड़ता है। उसकी तबीयत जो है वो बहुत असरअंदाज होती है उससे। हम देखते हैं कि हमें ग्रेगर की कोई भी सोशल लाइफ नजर नहीं आती, उसके दोस्त नहीं है, उसके पास कोई भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ग्रेगर कितना ज्यादा वर्क का, काम का प्रेशर है। और जैसे आपने बताया कि सुबह उठते ही इतनी बड़ी एक गैर मामूली इवेंट होने के बाद भी उसकी सबसे पहली फिक्र है कि काम पे कैसे पहुंचा जाए। और हम देखते हैं कि उसका जो बॉस है वो फौरन घर तक आ जाता है। हालांकि कुछ घंटे ही हुए हैं और ट्रेन जो है वो मिस हुई है, लेकिन ग्रेगर का बॉस उसके घर पर आकर दरवाजा जो है वो उसका नॉक करते हैं। इससे पता चलता है कि उस ग्रेगर पर वर्क प्रेशर कितना है। काफ्का ने इस काम में हाईलाइट करने की कोशिश की है कि मॉडर्न वर्क लाइफ का नेचर कितना डिमांडिंग है। एक और काफ्का की स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है प्रेसिडेंट, जिसमें एक प्रेसिडेंट ग्रीक गॉड और ग्रीक गॉड जो कि पूरे अंडर वाटर वर्ल्ड का डोमेन जो है वो उसका मालिक है, लेकिन उसके पास इतना सारा पेपर वर्क है करने के लिए कि उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती कि वो जाकर अपने अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे, उससे महसूस हो, उसको एंजॉय करे, उसे वो वक्त ही नहीं मिलता। सो द ह्यूमर हियर इज दैट इवन अ ग्रीक गॉड is not able to meet the demands of modern work life, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है। The capitalist world demands maximum efficiency with minimum resources and minimum manpower. इसी वजह से अक्सर लोग अपनी कारोबारी और अपनी जाती जिंदगी में तवाजुन को बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम तमाम शाबाशी के मुस्तहिक हैं कि वो काम जो ग्रीक गॉड्स नहीं कर सके वो हम सब करते हैं। आज के इस जदीद दौर में हमारे जॉब्स, हमारे बिजनेस, हमारा तमाम तर वक्त, हमारी तवानाई हमसे डिमांड करता है। एक और चीज जो हमें इस कहानी में नजर आती है वो ये कि राइटर ने अपने सेंट्रल कैरेक्टर को एक इंसेक्ट, एक बग से तशबीह दी। अब अगर राइटर चाहते तो वो इसे किसी बोझ उठाने वाले जानवर से या किसी खलाई मखलूक से भी तशबीह दे सकते थे, कोई
फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते थे, कोई सुपर नेचुरल कैरेक्टर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक इंसेक्ट से तशबीह देना पसंद की. तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो why Kafka has transformed the central character into an insect. हमें नहीं पता. और काफका के बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें काफका नहीं बताते कि वजूहात क्या है कि जिसकी वजह से मरकजी किरदार जो है वो एक तब्दीली से गुजर रहे हैं. जैसे काफका का एक और काम है दी ट्रायल. इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है जोसेफ, उसे कसूरवार ठहराकर एक मुकदमे की पेशी के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जोसेफ खुद नहीं जानता और ना रीडर जानता है कि जोसेफ का जुर्म क्या है. इसी वजह से यहाँ पे भी इस कहानी मेटामॉर्फोसिस में भी एक्सप्लिसिटली काफका ने नहीं वाजे किया, और मेरे ख्याल से यही काफका के काम की एक खूबसूरती है कि वो बहुत सारी विंडोज को ओपन रखता है कि रीडर खुद जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशंस, अपने जो है वो अंदाजा लगा सकता है कि क्यों कोई वाकयात रोनुमा हो रहे हैं. मेरे ख्याल से देखिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि काफका अगर चाहता तो अपने कैरेक्टर को कुछ भी बना सकता था, वो उसे फरिश्ता भी बना सकता था, बट ही चोज टू ट्रांसफॉर्म हिम इनटू एन इंसेक्ट. यहाँ पर हमें देखना होगा कि इंसानों का जो रवैया है वो मुख्तलिफ जानवरों के साथ मुख्तलिफ है. कुछ जानवर घरों में पाले जाते हैं, उन्हें प्यार से अपने साथ रखा जाता है. कुछ जानवरों को मुकद्दस तस्वुर किया जाता है कुछ कल्चर्स में. कुछ जानवरों को इंसान अपने खाने के लिए मुनासिब समझते हैं. कुछ जानवरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कुछ जानवरों से इंसान डरता है और उनसे दूर रहने की कोशिश करता है. लेकिन जो इंसेक्ट है, जो कीड़े हैं, वो वहां होते हैं जहां सफाई नहीं होती. जैसे अगर एक रोटी का टुकड़ा गिर जाए और उसे कुछ दिनों तक न उठाया जाए तो वहां पर कीड़े आ जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं इंसान कि इन कीड़ों से जितना ज्यादा दूर रह सकें उतना दूर रहें. हम अपने घरों को साफ रखते हैं ताकि कीड़े घर में ना हो. ठीक है. जो जर्मन में वर्ड भी काफका अपनी नॉवल में यूज करता है वो उनगुज़ेफर है. इसका मतलब है कि an insect that is unclean and it is unfit for religious sacrifice. पहली बात तो हमें यहाँ पे ये नजर आती है कि काफका का जो सेंट्रल कैरेक्टर है ग्रेगर सैम्सा, कहीं ना कहीं वो अनक्लीनलीनेस से एसोसिएटेड है. जो इंसेक्ट है उसका आइडिया नापाकी, गलाजत से एसोसिएटेड है. दूसरी चीज हमें ये नजर आती है कि इंसेक्ट जो है वो इतने पावरफुल नहीं है. अगर आप तस्वीर करें कि एक भालू आ जाता है या एक लेपर्ड आ जाता है तो हम डर जाते हैं उसकी जिसामत की वजह से, क्योंकि वो इतना ताकतवर है. लेकिन कीड़े इतने ताकतवर नहीं होते कि वो इंसानों को इतना नुकसान पहुंचा सके. तो हमें नजर आता है कि इंसेक्ट्स डू नॉट हैव मच पावर. तीसरी चीज हमें ये नजर आती है कि देखिए, किसी एक जानवर को मारने के बाद इंसान को गिल्ट का एहसास होता है, कसूरवार एहसास होता है. कभी गाड़ी के नीचे एक बिल्ली का बच्चा भी आ जाता है तो उसकी चीख सुनने के बाद हमें अंदर से दुख का एहसास होता है, अफसोस होता है कि ये कैसे हो गया. लेकिन एक मॉस्किटो स्प्रे करने के बाद, ये कीड़े मारने की दवाई के बाद अमूमन हमें गिल्ट का एहसास नहीं होता कि ये मैंने क्यों कर दिया. तो एक ये एस्पेक्ट भी है कि कीड़ों को मारने के बाद गिल्ट का एहसास या कसूरवार होने का एहसास नहीं होता, बल्कि रिलीफ होता है कि बिल्कुल कि हमने सफाई को इंश्योर कर लिया है. तो यहाँ पर हमें इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं काफका हमें जो नफ्सियाती हालत है ग्रेगर सैम्सा की वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेगर सैम्सा खुद को इंसान से कमतर महसूस कर रहा है. ठीक है, इसे हम डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं कि किसी भी इंसान होते हुए भी खुद को इंसान से कमतर महसूस करना. तो एक ये थीम डीह्यूमनाइजेशन का बहुत वाज़ेह होकर हमें मेटामॉर्फोसिस में नजर आता है. तो आपके ख्याल में ग्रेगर जो खुद को डीह्यूमनाइज्ड या इंसानी खसाइल से महरूम तस्वुर करता है, इसकी क्या वजह है? क्या इसकी सिर्फ ये वजह है कि उसका जिस्म अब एक कीड़े में ट्रांसफॉर्म हो गया है, या इसकी और भी कोई वजूहात है? इसके लिए हमें ग्रेगर सैम्सा ने अपनी जो कीड़े में तब्दील होने से पहले की जिंदगी के बारे में बताया है, हम उसका थोड़ा सा जायजा लेते हैं. हम देखते हैं कि ग्रेगर सैम्सा जो है उसकी न होने के बराबर सोशल लाइफ है. उसके कोई दोस्त नहीं है,
کوئی میننگ فل ریلیشنشپس نہیں ہے. جو ہمیں واحد چیز معلوم ہے کہ جو اس کا مین کنسرن ہے زندگی میں وہ اس کا کام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہے جس کا مین مقصد صرف کام کرنا ہے تو اس کی زندگی کو ایک مشین سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ وہ بہت میکینیکل ہے اس کا کام. اس میں ایک ایموشنل ٹچ, ایک ہیومن کنیکشن جو ہے وہ ہمیں مسنگ نظر آتا ہے. آلدو ہمیں کافکا اپنی ناول میں بتاتا ہے کہ گریگر اپنی بہن سے کچھ حد تک کلوز ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی میننگ فل کنیکشن یا ریلیشن شپ گریگر کی لائف میں نظر نہیں آتے. تو یہاں پر ایک جو عنصر ڈی ہیومنائزیشن کا واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گریگر اپنی زندگی میں کیڑے میں تبدیل ہونے سے پہلے بھی ہمیں اس کی زندگی میں ڈی ہیومنائزیشن کا عنصر نظر آتا ہے. تو سمرین, اگر میں اس سوال کو تھوڑا جنرلائز کر کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ڈی ہیومنائزڈ یا حقیر تصور کرتا ہے, تو قبل اس کے آپ اس کا ہمیں جواب دیں. میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہوگی کہ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اپنے سوالات کے ساتھ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں. اس ڈسکشن کے آخر میں ہم کوشچن آنسر سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جہاں پر ہم آپ کے دیے گئے سوالات کو انٹرٹین کریں گے. سلمان, پہلی بات تو یہ کہ کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے جو ڈی ہیومنائزڈ فیل کر رہا ہے, لیکن گھر میں کوئی بھی ایسا فرد ایسا محسوس کر سکتا ہے گیون دا سرکمسٹانسز. اگر دیکھیں ایک فیملی میں, ایک گھرانے میں اگر کسی بھی شخص سے مشورہ نہیں لیا جاتا, اگر ڈیسیجن میکنگ میں, فیصلہ کرنے میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا, اس کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی, اس کی پرواہ نہیں کی جاتی, اگر پیار, شفقت, محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا, اگر کسی فرد کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی میننگ نہیں ہے, کوئی فیملی میں اہمیت نہیں ہے, وہ فیملی میں ہو یا نہ ہو اس سے فیملی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس قسم کے احساسات اور جذبات کا احساس ہونا بہت ایک عام بات ہے. اسی سچویشن کو ہم ایک سوسائٹی کے لینس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک گروپ آف پیپل ایسا محسوس کر سکتے ہیں کہ جہاں ان کی زندگیوں کی اہمیت نہیں ہے یا قدر نہیں کی جاتی. With the recent killing of George Floyd, an entire race has to come out and say that our lives matter. ہماری زندگیوں کی معنی ہے, میننگ ہے, آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے رویہ نہیں رکھ سکتے. اس طرح سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کافی جگہوں پر ڈفرینٹ ایشوز کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے. کہیں پہ ایتھنیسٹی کی وجہ سے, کہیں پہ کلر کی وجہ سے, کہیں پہ ریس کی وجہ سے, کہیں پہ ریلیجن کی وجہ سے ڈسکریمنیشن ہمیں عام نظر آتا ہے. اور اس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے, اس ان ایکوالٹی کی وجہ سے ڈی ہیومنائزیشن کی فیلنگز ہونا ایک عام بات ہوگی. تو سمرین, آپ نے جو مثالیں ہمارے ساتھ شیئر کی تو ہم دیکھیں کہ خاندان کا کوئی فرد یا معاشرے کا کوئی گروہ اپنے آپ کو مین اسٹریم سے ہٹ کے اپنے آپ کو علیحدہ اگر تصور کرتا ہے تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس سے ایک گھر کا یا سوسائٹی کا جو پاور ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. سلمان, پہلے تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ ایموشنل ہیلتھ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. ہم ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. آج سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ ایک انسان کی, ایک فرد کی نشو و نما کے لیے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. نہ صرف اس کی جسمانی صحت میٹر کرتی ہے بلکہ اس کی ذہنی صحت بہت اہم ہے, اس کی معاشرتی نشو و نما بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی جذباتی نشو و نما بہت اہم ہے اور اس کی روحانی نشو و نما بھی بہت اہم ہے. اگر ان پانچوں فیکٹرز میں سے کوئی ایک چیز نہیں ملتی تو نشو و نما مکمل نہیں ہو پاتی. یہ ہماری عام آبزرویشن ہے کہ اگر گھرانے میں کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اگر کوئی فزیکل پرابلم ہوتا ہے تو گھر آنا پورا بہت پریشان ہوتا ہے. والدین اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں کہ بچہ صحت یاب ہو جائے, بچہ تندرست ہو جائے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہترین ایجوکیشن کے لیے بہت مالی اخراجات برداشت کرتے ہیں, اس کی ایجوکیشن کا, اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن ایموشنل نشو و نما, جذباتی نشو و نما
ایک ایسا ٹاپک ہے جو نیگلیکٹ ہو جاتا ہے. کافکا ایک لیٹر لکھتا ہے اپنے والد کو جو وہ کبھی پوسٹ نہیں کرتا. اٹس اے 45 پیج لانگ لیٹر دیٹ ہی رائٹس, اینڈ اس میں وہ ایک ایونٹ کوٹ کرتا ہے جب وہ تقریباً 10 سال کا تھا. اس وقت رات کو سونے کے وقت اسے پیاس لگتی ہے. وہ خود مینشن کرتا ہے کہ شاید کچھ شرارت تھی یا کچھ اس کو واقعی پیاس لگی تھی اور وہ رونا شروع کرتا ہے. اور اس وقت اس کے والد آتے ہیں, اسے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور اسے بالکنی میں لے جا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا ہے. کافکا پوری رات بالکنی میں روتے روتے گزارتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات کا اس کی مینٹل ہیلتھ پر کیسا اثر پڑے گا. ہماری زندگیوں میں شاید حالات اتنے ایکسٹریم نہ بھی یا نہ بھی ہو, لیکن ایک اور مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایک فیملی ہے اور والدین جو ہے وہ ایک اہم معاملے پہ گفتگو کر رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ انٹرپٹ کرتا ہے. اب ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر جو والد ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تم سے کس نے پوچھا ہے, جاؤ جا کر اپنا ہوم ورک مکمل کرو. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم اس وقت ایک اہم گفتگو کر رہے ہیں, کیا آپ کچھ وقت کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں. دونوں سچویشنز میں دیکھیں کہ سننے والے کو محسوس کیسا ہوگا. پہلی سچویشن میں جب یہ کہا جا رہا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اکثر گھر میں باقی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, تو بچہ محسوس کرے گا کہ باقیوں کے سامنے مجھے اس طرح سے مجھ سے مخاطب ہوا جا رہا ہے, میری رسپیکٹ نہیں کی جا رہی ہے, یا میرے اوپینین کی ویلیو نہیں ہے, اور وہ وہاں سے ناراض ہو کر اٹھ کر چلا جائے گا. دوسری سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو احساس ہوگا کہ میرے والدین میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ پولائٹلی مجھ سے پرائیویسی کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے لیے یہ سوچنا اہم ہے کہ ہمارے الفاظ, ہمارے ایکشنز جو بھی ہم کرتے ہیں یا کہتے ہیں, اس سے سامنے والے کو کیسا محسوس ہوتا ہے. گھر میں ضروری ہے کہ ہر فرد کو محسوس ہو کہ اس کے جو خیالات ہیں اس کو اہمیت دی جاتی ہے, اس کی بات سنی جاتی ہے, اس کی پرواہ کی جاتی ہے. گھر میں اس کی ایک ویلیو ہے, ایک اہمیت ہے, ایک حیثیت ہے, اسے محبت اور شفقت محسوس ہوتی ہے, اور گھر میں سب لوگ جڑے ہوئے ہیں اس احساس سے. اگر یہ احساس نہ ہو تو اس سے پھر جو جذبات جنم لیتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیا میں قابل ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے, ایم آئی گڈ انف, کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی پیار کرے, کیا میرے اوپینینز سنے جانے کے قابل ہیں. اور یہیں سے ہی سیلف ڈاؤٹ اور سیلف کریٹیسزم کی بنیاد پڑتی ہے. اگر بچپن میں ہی یہ شفقت, یہ محبت, یہ اہمیت, یہ ویلیو نہیں ملتی ہے تو جو سیلف ڈاؤٹ ہے اس کے بیج بو جاتے ہیں, اور پھر آگے چل کر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں میں کانفیڈنس کی کمی ہے, یا پھر وہ سیلف ہارم کی طرف جاتے ہیں, وہ خود کو اس کسی قابل نہیں سمجھ پاتے. ہم سوسائٹی میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اگر کسی گروپ کو مساوی حقوق نہیں دی جاتی, اگر اسے انصاف نہیں ملتا, اگر اس کی جان کی, اس کی مال کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے, تو اسی طرح کے احساسات ڈیولپ ہوتے ہیں, اور پھر یا تو وہ گروپ ریبیل کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے, اور اس سے سوسائٹی کا امن ڈسٹرب ہوتا ہے, یا پھر وہ گھٹ گھٹ کر مر جاتا ہے اور اس کا کسی کو علم بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ نے سولومن آئیلینڈ کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایک درخت کو اگر کاٹنا ہے, اسے ختم کرنا ہے, تو اسے کلہاڑی سے نہیں کاٹا جاتا بلکہ اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, اور وہ برا بھلا سننے کے بعد وہ خود ہی مرجھا کر ختم ہو جاتا ہے. اور ہمیں میٹامورفوسس کہانی میں بھی گریگر کا جو اختتام ہے وہ اسی طرح نظر آتا ہے کہ فیملی کا جو رویہ ہے, جو باتیں وہ سن رہا ہے, اور اسی کو سنتے سنتے جو ایپل کی فرانس کافکا نے مثال دی ہے کہ جو ایپل اس کے فادر نے پھینکا تھا اور پھر جو اس کے جسم میں پھنس جاتا ہے اور وہیں سڑ جاتا ہے, اور اسی سے اس کی حالت جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہوتی ہے. تو گریگر کے ساتھ جو ہوا یقینی طور پہ وہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور یقینی طور پہ جتنا یہ وقت گریگر کے لیے مشکل تھا اتنا ہی اس کی فیملی کے لیے بھی مشکل تھا. تو اگر فیملی کے کوئی فرد پہ اس قسم کی کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی ایسا ڈراسٹک چینج آ جاتا ہے, تو باقی فیملی ممبرز اس چیلنج سے, اس مشکل سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟
میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ فیملی کے لیے یہ ایک بہت مشکل کا لمحہ تھا. پہلی بات تو یہ سمجھنا ہی مشکل ہے کہ کیا گریگر ایک انسیکٹ ہے, ایک کیڑا ہے, یا پھر وہ ایک انسان ہے, کیونکہ گریگر کی ٹرانسفارمیشن بھی مکمل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ گریگر جو ہے وہ جسم سے کیڑا نظر آتا ہے, لیکن وہ انسان کی طرح سوچ سکتا ہے, وہ انسانوں کی آوازوں کو سن سکتا ہے, وہ ایک انسان کی طرح محسوس کر سکتا ہے. تو یہاں پر فیملی کا کنفیوز ہونا, فیملی کا پریشان ہونا ایک نارمل ہمیں ریاکشن نظر آتا ہے. یہاں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے گھرانوں میں مشکل وقت آتے ہیں اور ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فیملی کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کی وفات ہو جائے فیملی میں, کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی میں کسی کی جاب چلی جاتی ہے, فیملی میں جو ہے فیملی کے کچھ ممبرز ایسے فیصلے لیتے ہیں جو فیملی کے باقی ممبرز کو ناگوار گزرتے ہیں. فیملی میں کسی کو ایک مستقل طور پہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے, ایک لمبے عرصے کے لیے بیمار ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن یہاں اس بات کو خیال میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر ایک فیملی کی بنیاد مضبوط ہے, اگر ہم ایک درخت کی مثال لیں کہ اگر اس درخت کی جڑیں مضبوط ہے, اگر ایک گھرانے کی بنیاد محبت پر ہے, اگر ایک گھرانے کی بنیاد بھروسے پر ہے, ایمانداری پر ہے, تو ایسے میں جب طوفان آئے گا تو اس کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنی جڑوں کو پکڑے رہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک فیملی کی بنیاد مسٹرسٹ پر ہے, اگر اس کی بنیاد جو ہے وہ خوف پر ہے, تو فیملی کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. وہ طوفان کا آسانی سے سامنا نہیں کر پائیں گے. ایسے حالات میں ضروری ہے کہ فیملی متحد رہے, ایک دوسرے سے اسٹرانگ کمیونیکیشن رکھیں, بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں, ایمپتھی رکھیں, ایک دوسرے کی پوزیشن کو, ان کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایکسیپٹنس لائیں, کوشش کریں کہ دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں, اور متحد رہ کر مشکل حالات کو فیس کریں. بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کے حالات جتنے کنڈیوسو ہوں گے, ہمارا کلچر گھر کا جتنا انکلوزیو ہوگا, اتنا ہی ہم مشکل حالات کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں گے. تو سمرین, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں گریگر اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے تک ہی محدود تھا, تو اس گلوبل پینڈیمک میں ہم میں سے اکثر افراد اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں, اور ہماری سوشل لائفز بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ہو گئی ہیں. تو ایسے میں ہماری ذہنی صحت پہ اور آپسی تعلقات پہ اس کے کافی اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں سلمان. یہ حالات ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ جہاں پر ہم تمام لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا اور اپنی گھر والوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں. اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسرسائز کی جائے, ایک بیلنس ڈائٹ کو فالو کیا جائے. اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود سے مثبت بات چیت کی جائے. کچھ لوگوں کے لیے ڈائری لکھنا بھی بہت بینیفیشل ہوتا ہے کہ وہ لکھ کر اپنے احساسات کا, اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. اپنی سوشل ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے یہ کام آسان بنا دیا ہے. جو دوست احباب دور رہتے ہیں ان سے بھی ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. گھر میں ایک خوشگوار ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ساتھ ہی اپنی اسپرچول ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی سچویشن میں بہت ضروری ہے. ذکر تسبیح کر اللہ سے اپنا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ سب کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے, بٹ انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی ہم پار کر جائیں گے. بالکل, اور جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ضروری ہے ہم اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کریں. ساتھ ہی ساتھ بسا اوقات ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم وقتی طور پہ پروڈکٹیو نہیں ہیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت نہیں. سو اس لٹریچر کو اگر ہم دیکھیں تو کافی ڈارک لٹریچر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کہانی میں بہت زیادہ میٹافرز کا استعمال کیا گیا ہے, تمثیلات کا استعمال کیا گیا ہے. تو ایسے میں کیا آپ اس کتاب کو ہمارے ناظرین کے لیے ریکمینڈ کریں گی؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ کافکا کا جتنا بھی کام ہے وہ آبسکیور نیچر کا ہے, آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے, پر ہمیں اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لٹریچر کا فنکشن کیا ہے. دیر از ون اسکول آف تھاٹ جو کہتا ہے کہ لٹریچر کا فنکشن صرف اس سے محظوظ ہونا ہے, اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرنا ہے.
But there is another school of thought جو کہتا ہے کہ صرف واحد مقصد لٹریچر کی خوبصورتی سے محظوظ ہونا نہیں ہے بلکہ مورل ایجوکیشن بھی ایک بہت بڑا پرپس ہے. کافکا کا کام پڑھنے والے کو ایک انکمفرٹیبل اسپیس میں لے جاتا ہے کہ جہاں پر ریڈر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از دا اونلی ریزن دیٹ آئی وڈ ریکمینڈ دس پیس آف ورک کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو ایکسپلور کریں. اور چونکہ یہ کہانی بہت زیادہ میٹافرز کے ساتھ لکھی گئی ہے تو یہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں وہ اپنے کانٹیکسٹ کے حساب سے اپنی پسند کے حساب سے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں اور اپنی زندگی کے جس پہلو کو دیکھنا چاہیں وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہمیں موقع فراہم کرتی ہے, ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کس طرح اپنی سیلف ورتھ کو مینٹین کر سکتے ہیں, خاندانی رشتوں کو, اپنے فیملی کلچر کو ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ اس بدلتے ہوئے حالات میں ہم کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. اگر آپ ہم سے اور بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اپنے سوالات کے ساتھ مینشن کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اب سے کچھ دیر میں ہم کوشچن آنسر سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.